جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا وقت آن پہنچا اور اللہ نے قرآن میں اس منظر کو بیان کیا ہے، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ اے محبوب ارشاد کر دیجئے، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین لے آؤ، ہم بھی اپنی خواتین لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب مباہلہ کے لیے نکلے، نجران کے عیسائی پورے کر و فر کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ہمراہ منتظر تھے، تو حضور نکلے تو حضور کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آقا کریم کے ساتھ حسنین کریمین تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس طرح کہ حضور نے حسنین کریمین کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چل رہی تھی اور سیدہ فاطمہ کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ چل رہے تھے۔ حضرت فاطمہ پردے کے حصار میں تھی، لیکن اس کے باوجود عورت کا باہر انتہائی مجبوری کی حالت میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے نکلنا بھی پڑا۔ تو اطراف میں بیٹے ہیں، سامنے باپ ہے اور پیچھے شوہر ہے اور ماحول مدینے کا ہے، سارے چاہنے والے اور محبت کرنے والے ہیں، اور یہ شہزادی کونین وہ ہیں کہ اگر یہ گھر سے نکلیں تو کائنات کی آنکھیں خم ہو جائیں اور پلکوں پر پردے آ جائیں، لیکن اس کے باوجود جب نکلتے ہیں، بلکہ میں نے کہیں پڑھا کہ آپ کے قدموں کے نشان پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رکھتے کہ قدموں کا نشان بھی باقی نہ بچے۔ عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے یہ ایک ضابطہ دیا کہ بامر مجبوری عورت کو گھر سے نکلنا بھی پڑے تو اس کو اپنے محرم کے ساتھ کس احتیاط سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ ملکوتی قافلہ، یہ تقدس مآب قافلہ جو 5 نفوس پر مشتمل تھا، جس پر میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ ہیں میرے اہل، یہ ہیں میرے گھر والے۔ اللہ اکبر! میری کل کائنات یہ ہے، اور آج تیری توحید کی گواہی کے لیے، سچائی کی گواہی کے لیے، مباہلے کے لیے لے کر کے پیش ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اب جب مباہلے کا وقت آیا اور ان لوگوں کو دیکھا تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے اپنے سارے پادریوں کو مخاطب کر کے کہا واللہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھ کے ادھر ہو جائے تو سرک کے پہاڑ ادھر ہو جائے گا، اور اگر تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، اور اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر راستہ بدل لو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ اور وہ بھاگ گئے، کیوں کہ یہ وہ تقدس مآب چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، ہمالیہ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے گا، اور انہوں نے اگر بد دعا بول دی تو تمہارا نشان نہیں رہے گا اور تمہاری نسل باقی نہیں رہے گی۔ میرے ان جملوں پر اور میری اس گفتگو پر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بد دعا بول دی تو کوئی عیسائی موجود نہیں رہے گا، اور انہوں نے آل رسول کا حیا کرتے ہوئے مباہلے سے پسپائی اختیار کر لی۔ آج دنیا کے جس خطے میں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو جیسے بھی عیسائی ضرور ملیں گے، ان کا مذہب جس صورت میں بھی ہے بہرحال موجود ملے گا، لیکن جنہوں نے حیا نہیں کیا اس یزید کی نسل آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، اس شمر کی اولاد آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ابن زیاد کی نسل آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے تو دنیا گھومی ہے، مجھے آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے کہا میں یزید کی اولاد سے ہوں، آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے کہا کہ میں اتنی پشتوں میں جا کے خولی سے ملتا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں شمر کے نسب سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن کائنات کے جس کونے میں گیا ہوں کسی نے کہا میں موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں، کسی نے کہا میں جعفر صادق کی اولاد سے ہوں، کسی نے کہا میں امام علی رضا کی اولاد سے ہوں، میں حسنی سید ہوں، میں حسینی سید ہوں۔ تو یار نام تو ان کا باقی رہا، تو یزید کا تو نشان مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، اور حسین کے روزے پہ آج بھی جھنڈے جھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم حسینی ہیں، حسینی ہونا اعزاز ہے، حضور کی آل کی محبت اور ان کی ولا یہ ہمارے سینوں کا اجالا ہے، یہ باطن کی روشنی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ آج اگر آپ
میرے اندر ایمان کی حرارت دیکھتے ہیں اور اسلام کا حقیقی فلسفہ اگر میرے نوک قلم سے ٹپکتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ نور، یہ اجالے اور یہ روشنیاں مجھے نصیب کس چوکھٹ سے ہوئی؟ از ولائے دودھ مانش زندہ ہم۔ میرے باطن کی حرارت اور توانائی کا سبب یہ ہے کہ میں حضور کی اولاد سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ در جہاں مثل گوہر تابندام، کہا کہ یہ عکس جمال رسالت معاب اور پھر عکس اہل بیت نبوت ہے کہ آپ کو میرا چہرہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہ زندگی اور یہ حرارت جو ہے وہ اہل بیت نبوت کے سبب سے نصیب ہوتی ہے۔ انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربعن و اربعن، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن، تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقِ، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو، لوگ تجھے نیک سمجھیں، یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ اکرم الحسب حسن الخلق، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ۔ مشکاست کے خود ببوئت نہ کہ عطار بگوئت، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائیں تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا۔ فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک، وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا مفہوم ہے۔
آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے باندھنے، اور کبھی بھی جاہل اور بیوقوف سے دوستی نہ رکھیں، اس سے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں آپ۔ یہ مطلب نہیں کہ بیوقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی، اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَ البخیل، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا۔ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو بخیل سے دوستی کا رب نہیں رکھنا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھ، برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا۔ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَةِ، جو فاسق و فاجر ہے، برا شخص ہے، بدکار ہے، اس سے دوستی نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے گا۔ اور آخری بات، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے آدمیوں سے کبھی دوست نہیں رکھنا۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا، قریب کو تجھے بعید دکھائے گا۔ جو چیز قریب ہوتی ہے، جو سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے، کذاب، جھوٹ بولنے والا، جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا نہیں، تجھے وہ چیزیں بتائے گا جو نفس العمل میں نہیں ہوں گی، اور تو ایک مغالطے میں مارا جائے گا۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال نور، جن کی گہرائی، گہرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب دیتے ہیں۔